السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ پلس۔ ناظرین، اس ٹائم میں پسرور کی ایک مسجد ختم نبوت کے اندر موجود ہوں، جہاں پہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ رات کے اندھیرے کے اندر ایک چور تقریباً رات 12:30 بجے مسجد کے اندر داخل ہوا اور مسجد کے اندر سے 11 لاکھ روپے کیش لے کر چور فرار ہو چکا ہے۔ عام طور پر جو ہے وہ مسجد کے اندر 11 لاکھ روپے کیش موجود نہیں ہوتے، لیکن اس وقت جو ہے وہ اس مسجد میں 11 لاکھ روپے موجود تھے۔ پوری مسجد کے اندر پوری مسجد کا جو ہے وہ اس نے چکر لگایا، مسجد کی ہر الماری کو چیک کرتا رہا اور آخر کار جو ہے وہ پیسے لے کے فرار ہونے میں وہ کامیاب ہو گیا، اس کو پیسے مل گئے۔ یہ سارا واقعہ کیا ہے اور مسجد کے اندر 11 لاکھ کی رقم کہاں سے آئی، جو اس مسجد کے مدیر ہیں قاری طیب صاحب، وہ ہمیں اس واقعے کے متعلق بتائیں گے اور اب تک کی کیا اپڈیٹ ہے، کیا چور پکڑا گیا اور چور کیسے مسجد کے اندر داخل ہوا، کیسے وہ یہ چوری کر کے فرار ہوا۔ یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ ہم قاری طیب صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ کس ٹائم کا بیسیکلی ہوا ہے؟ یہ جمعے والے دن اور ہفتے کی درمیانی شب کا واقعہ ہے، 15 اور 16 ستمبر کی درمیانی رات۔ تقریباً جو ہمارے پاس CCTV کیمرہ جات کی ویڈیو ہیں اس کے مطابق وہ 12:15 بجے مسجد میں انٹر ہوتا ہے، 2:20 پہ مسجد سے وہ ایگزٹ کرتا ہے۔ تو اس دوران اس نے مسجد کی مکمل سرچنگ کی ہے، محراب سے لے کے واش روم اور سارے مکمل اس نے ایک ایک چیز کو اس نے سرچ کیا ہے، تالے توڑے ہیں گیلریوں کے اور بھی دیگر۔ آخر میں وہ پھر میرے دفتر میں جو مدرسے کا مسجد کا مدرسہ ہے دفتر ہے وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پھر اس کی مکمل 20 منٹ سرچنگ کرتا ہے۔ اس دوران اس کو پھر وہاں سے کیش جو ہے نا، وہ کسی کی امانت تھی، میرے کوئی ریلیٹیو تھے، ان کا وراثتی تقسیم کا مسئلہ تھا، تو وہ وراثتی تقسیم ان کی ابھی حال ہی میں ہوئی تھی، تو اس کا وہ کیش میرے پاس تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تقسیم کر دینا، تو وہ ان کو 16 کو پہنچانا تھا، وہ بینک سے کور کیا تھا کہ تاکہ صبح صبح ان کو دے دیں۔ یعنی عام طور پہ تو مسجد میں اتنا بڑا کیش جو ہے وہ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، ویسے ہم رکھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کو بتایا نا کہ ایک امانت تھی، وراثت کی تقسیم کی گئی تھی، وہ میرے پاس دارالفتاح بھی ہے، تو اس حوالے سے لوگ میرے پاس تھے کہ اس کا ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ خاندانی ہے، اس کو آپ حل کریں، تو ان کی وہ جو کیش تھا اس کو برابر تقسیم کرنا تھا شریعت کے مطابق، تو اس لیے میرے پاس یہ رقم اتنی خطیر جو بطور امانت تھی، یہ اس میں یتیم بچے ہیں ان کے یہ پیسے تھے۔ تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ کیا چور نے صرف آ کے ڈائریکٹ یہاں پہ پہنچا کہ کوئی اور چیز بھی اٹھائی ہے، یعنی فار ایگزامپل کوئی مسجد کی اور اس کے علاوہ قیمتی چیز؟ نہیں، وہ مسجد کی سرچنگ کرتا رہا، تو مسجد میں سوائے اس کے الیکٹریکل جو چیزیں ہوتی ہیں یہی ہوتی ہیں، اسپیکر ہوتا ہے، دریاں ہوتی ہیں، وہ ان کو بھی سرچنگ کرتا رہا۔ ویڈیو میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کو اس کے مطابق چیز ملی نہیں ہے۔ اینڈ پہ پھر وہ میرے دفتر کی طرف جاتا ہے، تو 2 بجے 12:15 آتا ہے، 2 بجے وہاں جاتا ہے، ویڈیو میں ساری چیز واضح ہے، تو وہاں پھر وہ اس کو تالا توڑ کے تو اندر داخل ہوتا ہے، تو پھر اس کی سرچنگ کے دوران اس کو کیش وہاں مل جاتا ہے۔ سر، جیسا کہ ہم بتایا آپ نے کہ 11 لاکھ بڑی اماؤنٹ ہے، عام طور پہ مسجد میں تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہاں پہ پڑی ہو۔ کیا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو کوئی مخبری تھی اس چیز کی کہ آلریڈی پتہ تھا کہ یہاں پہ مسجد کے اندر پیسے موجود ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ اس کو مخبری ہے۔ اس کا حلیہ یا اس کی آمد یا اس کی سرچنگ بتاتی ہے، اگر وہ ٹارگٹ پہ آتا ہے تو پھر ٹارگٹ ہی کی طرف جاتا ہے۔ مخبری کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا، اس کو ٹارگٹ دیا گیا ہے، وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرے، تو وہ ٹارگٹ کی طرف نہیں جاتا، وہ پہلے مسجد کے حال میں آتا ہے، برآمدے میں، پھر اینڈ پہ وہاں پہ جاتا ہے۔ ایسی کوئی شواہد نہیں ملے۔ ابھی سر کیا صورتحال ہے؟ پولیس کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا چور کو پکڑ لیا گیا ہے؟ کیا ابھی اپڈیٹ ہے؟ ابھی اپڈیٹ یہی ہے کہ پولیس ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے۔ 15 پہ فجر کے وقت ہمیں پتہ چلا ہے، 5:15 اسی وقت کال کی ہے، کال کے بعد پولیس پہنچی ہے، تو انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے وقت میں فرانزک لیبارٹری جو لاہور سے آتے ہیں ان ٹیم کو بلایا، انہوں نے آ کے اس کے فنگر پرنٹ جو ہے نا وہ لے لیے تھے، تو اس کی تصویر جو ہے نا پھر وہ میرے دوستوں نے وائرل کی تھی۔ میرے دوستوں نے بڑا تعاون کیا، میرے بھائی بھی ہیں ساتھ 2، ہم نے مل کے بڑا انویسٹیگیٹ کر کے اللہ کا شکر ہے اس بات تک پہنچ گئے کہ بندہ کون ہے، وہ ٹریس ہو گیا، اس کی فیملی تک، اس کے والد کو، اس کے بہنوئی، ان سب تک ہم پہنچے۔ اس کے والد کو پولیس کی نگرانی میں ہے وہ، تو اس سے ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تو جو وہی کوئی ہمیں ملتا ہے، لیکن وہ جو مطلوبہ بندہ ہے
मरकज़ी मुलज़म है उस तक अभी रसाई नहीं हो रही, क्योंकि वो रिकॉर्ड याफ्ता है पहले भी, उस पर बहुत पहले भी कोई मस्जिद में उसका इस तरह का केस है, और क्या इधर का ही है, मोहल्ले का ही है? नहीं, मस्जिद का नहीं है, मुख्तलिफ थानों में है। किला कालर वाला में उसके ऊपर मुकदमात हैं, थाने सदर में है, तो पसरूर का तो मुझे नहीं इलम, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक मुख्तलिफ थानों में वो रिकॉर्ड याफ्ता है और जेल भी वो काट के आ चुका हुआ है। तो वो मुतअद्दिद वारदात कर चुका है और बड़ी सारी वारदात में मतलूब भी है। वो कह लेंगे एक प्रोफेशनल डिकेट है। जी, तो नाज़रीन हम मौजूद थे पसरूर मस्जिद ख़त्म नबूवत के अंदर, और जहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सारी तफसीलात थी जो यहाँ के मदीर, इस मस्जिद के जो मदीर थे, उन्होंने आपको बतलाई। सियालकोट के मतलब मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।